اما بعد، تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، ہوش میں آ کے ذرا دیکھ تو پستی اپنی، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی۔ حضرات گرامی، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک نہایت حساس اور عبرتناک دور ہے، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے۔ آج ہم بری طرح ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئی، ہماری مسجدیں مندروں میں تبدیل کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمیں پائے تحقیر سے ٹھکرایا جا رہا ہے، ہماری زمینیں غصب کی جا رہی ہے۔ آج قومی سطح پر ہماری کوئی پوچھ نہیں، ہم گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے نشیمن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ الغرب، ہم ہر طرح سے ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ ایک ہنگامائے محشر ہو تو اس کو بھولو، ایک ہنگامائے محشر ہو تو اس کو بھولو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ وہ قوم جس کی تخلیق پھولنے پھلنے کے لیے کی گئی تھی، جس کی تخلیق گرجنے برسنے کے لیے کی گئی تھی، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ قوم جن کا شعبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، آج وہ خود چاہے ضلالت میں گری پڑی ہے۔ برادران اسلام، آج ہم اپنی آپ بیٹی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، جب ہم اپنے حالات و کیفیات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا قلب مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ آج ہماری قوم روس کی رہنے والی ہو یا امریکہ کی، چین کی رہنے والی ہو یا جاپان کی، ہندوستان کی رہنے والی ہو یا پاکستان کی، چاہے کسی بھی خطہ کی رہنے والی ہو، آخر وہ کیوں وحشت و بربریت کا شکار ہے؟ ہم ہی کیوں سے بے نظر آتے ہیں؟ کیا اللہ کا وہ وعدہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کیا ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ کیا قرآن و حدیث ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ آخر ہم بھی تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام کے ماننے والے پہلی صدی کے لوگ تھے۔ اسلام نہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے مخلص، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے پاک باز، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے شجاع، حضرت ایوب رضی اللہ عنہ جیسے صابر، حضرت خالد بن ولید جیسے جنگ آزمودہ، صلاح الدین ایوبی جیسے فاتح بیت المقدس، محمد بن قاسم جیسے فاتح سندھ، اور شاہ اسماعیل جیسے دشمن کفار پیدا کیے۔ اگر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری دعائیں کیوں اثر نہیں کرتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں، ذرا عقل سلیم کا صحیح استعمال کرو اور سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہے، تو یہ بات روشن کی طرح ہو جائے گی۔ یہ تمام آفات و مصائب، قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں، یہ ہماری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس کی صراحت خود قرآن کر رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ وہ اس طرح کہ ہم نے قرآن کریم کو بڑا اتفاق رکھ دیا، ہم نے باہمی قوت و بھائی چارگی کو پسے پشت ڈال دیا، ہم نے باہمی اتحاد اتفاق کے بجائے آپس میں اختلاف و انتشار برپا کیا، شیطان سے بظاہر نفرت کی مگر بباطن دوستی برقرار رکھی، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا مگر فرمودات کو ٹھکرا دیا۔ ہم مردوں کو روز دفن کرتے ہیں مگر ان سے سبق حاصل نہیں کرتے، ہم جہنم سے ہمیشہ خوف کھاتے ہیں مگر اس سے بچنے کے لیے عمل صالح نہیں کرتے جو کہ حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نکبت و آلبات کی زندگی گزار رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوا و خستہ نظر آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عزت پر الغار ہے اور آج ہمارا دنیا میں کچھ وقار نہیں۔ اسلامی بھائیوں، ذرا یاد کرو اس زمانے کو جب کہ حلالی پرچم بامبے عروج پر تھا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقت حکومت ہم سے حواس بانٹتا تھی۔
اعدائے اسلام ہمارا تذکرہ سن کر درجہ پر اندام ہو جاتے تھے. دنیا ہماری شہرت اور نام والی سن کر مقبول الحواس بانٹتا تھی. کسی نے کیا خوب کہا ہے، تھی کون سی جگہ کیا سایہ نہ تھا ہمارا، تھی کون سی جگہ کیا سایہ نہ تھا ہمارا. دونوں جہاں میں یاروں آباد تھے تو ہم تھے، تعمیر تو جہاں کی کر بنیاد تھے تو ہم تھے. دیکھا پڑک پڑک کر آخر نظر پڑایا، گر نقد تھے تو ہم تھے، نقاد تھے تو ہم تھے. غرض کہ ہم جہاں بھی گئے کامیابیوں کامرانی نے ہمارے قدم بوسی کی. ہم نے جدھر بھی رخ کیا فتح و ظفر نے پڑھ کر ہمارا استقبال کیا. تو حین و سنت کے مت والوں ذرا غور تو کرو کہ ان صالحین میں وہ کون سی ایٹمی طاقت تھی جس سے وہ پوری دنیا پر قابض تھے. ان کے پاس وہ کون سا اسلحہ تھا جس سے پورے کائنات عالم ان کے زیر کی تھا. نہیں مسلمانوں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ہاں تھی تو صرف ایک چیز، ایمانی جذبہ، قرآنی تعلیم اور باہمی قوت و بھائی چارگی اور آپسی میل جول. یہی وجہ ہے کہ وہ جو کام بھی کرتے تھے صرف ایمان کی روشنی سے اور قرآن کی طاقت سے. اسی سبب سے خاص وہ معزز تھے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم قاروئے تارق قرآن ہو کر. مسلمانوں، کب تک تم اسی طرح بے چین ہو کر زندگی گزارو گے؟ کب تک تم اپنی ماں اور بہنوں کی عزت اور ناموس کو لٹتے ہوئے دیکھتے رہو گے؟ کب تک تمہارے بچے یتیم اور تمہاری بیویاں بیوہ ہوتی رہے گی؟ کیا بھاگلپور، بنارس، بدایوں، سہسرا اور سیتا مڑھی کے قتل و غارت کے واقعات نے تمہاری آنکھیں نہیں کھولی؟ کتنی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے الگ ہو گئی، کتنے عزت و ناموس پر حملے ہوئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے اور کتنی بیویاں بیوہ ہو گئی. مسلمانوں یاد رکھ لو، اگر آپ بھی تم غفلت کی نیند میں مست رہو گے تو تم حرب غرب کی طرح مٹا دیے جاؤ گے. تمہارا ایک نشان نیست و نابود کر دیا جائے گا، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. تم بہت سوچو گے، اس وقت پوری امت سک رہی ہے. اگر تم نے اپنے ضمیر کو بیدار نہیں کیا تو تم بھی غیر الہی میں پھنس جاؤ گے. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. تم اس فساد سے بچو جو تم میں سے خاص کر ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اگر تم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا تو تم بھی بالائے آسمانی میں پھنس جاؤ گے. انسانیت چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ اٹھو اور ظلم و تعدی، شرک و کفر کی کو ہٹا دو، اس سماعی ہستی سے مٹا دو اور پورے معاشرے کو اسلامی سانچے میں ڈھال دو. بہر ہے بے چین کشتی ڈھال دے لنگر اٹھا، تاج شاہی منتظر اے مسلمان سر اٹھا. ملت بیزا کے جیالو، اگر ہم اس کائنات میں سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو پھر سے کمر بستہ ہونا پڑے گا. سستی و کالی، بے حسی و غفلت شعاری، آرام پسندی و سخت میری کو بالا اطاق رکھنا ہوگا. اپنے عیش و تنعم کے بستر کو دور پھینکنا ہوگا. زیب و زینت بناؤ، سنگار کے آرزو کو ترک کرنا ہوگا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روش پر گامزن ہونا پڑے گا اور ایوان باطلہ کو متزلزل کرنا ہوگا. مسلمانوں اٹھو، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين پر عمل پہ رہو جاؤ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقد نسب العلم نالو. انما المؤمنون اخوة کا عملی تصویر بن جاؤ اور اس کے ساتھ اعلان کر دو، باطل سے دبنے والے آسمان ہے ہم، باطل سے دبنے والے آسمان ہے ہم. سو بات کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اشد علی الکفار رحماء بینہم، کہ سراپا پہ کر وہ دل دادا بن جاؤ کیونکہ تم ہی صاحب اسلام ہو، تم ہی معتد اسلام ہو. اس لیے ساری دنیا میں اسلام کو منوا لو. ہم نے مانا کہ ہم سب کچھ لٹا چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم خدا کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکیں، مگر دربار خدا خدا ہے. خدا کی رحمت کا باب بہت وسیع ہے. اگر ہم نے اب بھی خلوص دل سے توبہ کر لی، بالغائی میں سر بسجود ہو کر مغفرت طلب کر لی تو انشاءاللہ ہمیں ہمارا خالق خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا. ضرور وہ ہمیں دامن لے آنکھوں میں جگہ دے گا. جیسا کہ شاعر مشرق نے فرمایا، نہیں ہے نا امید مجیب اللہ اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید مجیب اللہ اپنی کشتے ویراں سے.
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کلام الہی بھی اس پر دال ہے. اے تاسر اللہ یاسرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جان لو نہ تو تمہیں تمہارا خدا بخشے گا اور نہ تمہاری آئندہ نسلیں. سچ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. کرے غیروں غربت کی پوجا تو کافر. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. جھکے آنکھ پر بہر سجدہ تو کافر. کواکب میں مانے کشا تو کافر. مگر مومنوں پر کشا نہ آئے بخشش کرے سو اسے جس کو چاہے. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. مزاروں پر جا جا کے نسلیں چڑھائے. شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں. اسے نہ کچھ توحید میں خلل آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. وما علینا الا البلاغ.